بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کر دیتا ہے بلکہ دلوں کو نرم بھی کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صبر اور رحم دلی کی ایک ایسی مثال جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی جانب۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو شرک چھوڑنے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا پیغام دیتے تھے، لیکن قریش کے سرداروں کو یہ دعوت پسند نہ آئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت کرتے، آپ پر ظلم کرتے، یہاں تک کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، پر کچرا پھینکتے اور تانے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ فرماتے تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک ایسی گلی سے گزرتا تھا جہاں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ یہ عورت مشرک تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے وہ آپ پر کچرا پھینکتی تھی، وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر سے گزرتے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، آ کر اپنا دامن جھاڑ لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ آج وہاں کوئی کچرا نہیں پھینک رہا، نہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، سوچا کہ وہ عورت آج نظر کیوں نہیں آ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے، راہ گیروں سے اس عورت کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت بیمار ہے، کئی دنوں سے بستر پر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل دیکھیے دوستو۔ یہ سن کر نبی کریم فوراً اس عورت کے گھر چلے گئے، دروازے پر جا کر دستک دی۔ عورت نے کمزور آواز میں پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ نرم آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ وآلہ وسلم نے نرم سی آواز سے پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بیمار ہو اور میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کس ہے جسے میں تانے دیتی تھی، جسے میں برا بھلا کہتی تھی، جس پر میں کچرا پھینکتی تھی، اور آج وہ میری عیادت کو آ گیا ہے؟ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دشمن تمہیں جادوگر، شاعر اور جھوٹا کہتے ہیں، مگر آج میں جان گئی ہوں تم سچے نبی ہو۔ دشمنوں کے لیے ایسا نہیں کرتا جیسا تم نے کیا ہے۔ پھر وہ عورت اٹھ کر بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ اس طرح وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و سلوک دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی برکتیں ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سب سے طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اگر آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے معاشرے میں نفرتیں ختم ہو جائیں اور محبت، امن اور بھائی چارہ پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ آئیے دوستو، آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی ان کے اخلاق، ان کے صبر اور ان کی رحم دلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔